آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی۔ جب ان کانوں میں انگلیاں، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچھ گیا، عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی، اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے۔ یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ آپ سب میرے بھائی بہن بیٹھے ہو، میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ، اور یہ قیمت پیسے سے نہیں ہے، پاؤنڈ سے نہیں ہے، ڈالر سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ سے ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے ہے۔ میرے نبی قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میرے نبی کی پاک زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ فیملیز بیٹھے ہو، میں تھوڑی سی نبی کی زندگی کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر میں بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ ایک ہمیں زندگی سمجھائی اللہ کے واسطے۔ یہاں رشتوں کی قدر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہیں، طلاقیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے اخلاق نبی والے بناؤ، مسکرانا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سخاوت سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، چھوٹے بڑے کو عزت دو، وقار دو، خامن بیوی ایک دوسرے کو عزت و احترام دو۔ آپ مردوں کو سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا عزت والا آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ سننا سننا سننا، بڑا اوکھا لفظ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ دوبارہ سنو، میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، میرے نبی نے فرمایا عزت دار آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اور کمینہ آدمی، کتنا گندا لفظ ہے، کتنا شدید لفظ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت والا شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ حسن سلوک کر کے دکھایا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن بیویاں قربان ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو محبت دے کے گئے، محبت سکھا کے گئے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے محبت کرنا عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک بہت بڑا ہنر تھا، فن تھا، اس پہ شعر و شاعری ہوتی تھی۔ اور میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، رات سوئے ہوئے، آنکھ کھلی پیشاب کی وجہ سے، باہر نکلے پیشاب کے لیے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی ہے۔ ان کو شیطان نے چکر دیا کہ میرے نبی میری باری میں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، تو ان کو غصہ چڑھا اور کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی تشریف لائے، دروازہ بند، تو آپ نے میمونہ دروازہ کھولو، وہ کہنے کہ میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بھی، حضرت عائشہ کا خیال تھا عائشہ کے پاس گئے ہوں گے، تو اب میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہا اللہ کی بندی انی حاقن، حاقن کہتے ہیں جس کو بہت زور سے پیشاب لگاؤ۔ کہا اللہ کی بندی مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا، میں اس لیے گیا تھا۔ کہا نہیں نہیں، پیشاب کا چکر نہیں، کوئی اور چکر ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں۔ پھر ان کو کرنٹ لگا، پہلے وہ سوکن پنا تھا غالب، پھر ان کو کرنٹ لگا، اوئی اوئی یہ تو اللہ کے رسول، یہ تو کبھی 2 نمبری نہیں کر سکتے۔ تب ڈرتے ڈرتے انہوں نے کنڈی کھولی کہ دیکھو اب اللہ کا نبی کیا کریں کہ میرے ساتھ۔ جب دروازہ کھولا تو آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے اور جا کے اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں تو ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، ہر 2-3 لقمے کھلا دیا کرتے تھے، اور ان کو لاڈ سے کہتے یا عائشو یا حمیرہ، یا عائشو یا حمیرہ۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بیوی تو بہت بات کی چیز ہے۔ اللہ کی زیارت کے بعد جنت والے کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، حوریں نہیں چاہیے،
روٹی نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں۔ اور میرے نبی اللہ کو دیکھ چکے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ کی دلداری کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کی دلداری، عائشہ مجھے جب سے اللہ نے بتایا ہے کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے، مجھے تو مرنا ہی اچھا لگنے لگ گیا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی جس نے اللہ کو دیکھا ہو۔ ایک اور حدیث سنو، آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں۔ یہ شادیاں کیوں کی؟ زندگی سکھانے کے لیے کہ نماز کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، نماز مک گئی۔ اور گھر میں زندگی انسان بن کے گزارنے کے لیے ایک ایک بال کے نیچے پسینہ آ جاتا ہے، ضبط کرنا، درگزر کرنا۔ آپ کے ہاں پھر قانونی عجب ہے، تو بانڈے بھی آپ پہ دھوو تو کپڑے بھی آپ پہ دھوو۔ تو اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی سیکھے خاوند کے ساتھ کیسے چلنا ہے، مل کر ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے لوگ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب یہ کسی کی بیٹی کو دلہن بنا کے لاتے ہیں اور بہو بنا کے لاتے ہیں تو اس سے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے۔ اور میں دکھ سے کہتا ہوں، چاہے آپ لوگ یہاں آ چکے ہو، ہمارا سسرال بہت سخت ہے، ہمارا سسرال بہت سخت ہے، ہمارا سسرال بہت سخت ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو بیٹی آئی ہے، میں نے اپنی بیٹیاں تو روانہ کر دی، شادی کر دی، اب میری بیٹی تو میرے گھر میں نہیں۔ میں اگر کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے لایا ہوں، میں اسے اپنی بیٹی جیسا پیار دے دوں، یہ ساس اس کو بیٹی جیسا پیار دے دے تو کتنا خوبصورت گھر بن جائے گا۔ اور یہ بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنی بہنوں کو بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، یہ اس گھر میں آ کر اپنے خاوند کی ماں کو اپنی ماں بنا لے، اس کے باپ کو اپنا باپ بنا لے، اس کی بہنوں کو اپنی بہن بنا لے، اس کے بھائیوں کو اپنا بھائی بنا لے، زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن لڑائی 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 لڑائی، نفرتیں عداوتیں، نفرتیں عداوتیں۔ میں کل بھی بتایا تھا، آج پھر اگر آپ خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 2 حدیثیں سن لیں، اس پر عمل کر لیں، زندگی حسین ہو جائے گی۔ صرف 2 حدیثیں ہیں، ذمے نہیں، صرف 2 حدیث۔ ایک تو فرائض ہیں، آپ جتنے آئے بیٹھے ہو، اللہ کرے آپ میں کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، پر یقیناً بہت سے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، اگر کسی سے نفرت ہے، لڑائی ہے، صلح کر لینا، محبت کر لو، پیار کر لو۔ اور 2 حدیثیں سناتا ہوں، میاں بیوی کی زندگی اچھی، باپ اولاد کی زندگی اچھی، بہن بھائیوں کی زندگی اچھی، دوست کی زندگی اچھی۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو اب سب مجھے دیکھیں، مستورات بھی مرد بھی، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو مجھے دیکھیں، آپ نے یوں کیا، دیکھ رہے ہو، فزیکلی کر کے دکھایا معاذ، اس کے بعد کہا معاذ زبان کو روک کے رکھنا، زبان پہ قابو پانا، کہ اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں، اسی سے اجڑ جاتے ہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے ہوئے۔ ایک خاتون مجھے ملنے آئی، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی، ارب پتی نہیں، کھرب پتی آدمی ہے، کھرب پتی۔ کھرب پتی پاکستان میں 2 4 10 آدمی ہیں۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا، ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بات بعد میں۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں، جب میرے خاوند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے۔ وہ